اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا برحق دین اسلام ہے، اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج ایسے موضوع کے بارے میں بات ہوگی کہ جو تمام مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ آخرت آئے گی۔ ہم صرف یہ لفظ یوم آخر، یوم قیامہ، آخرت کا دن، قیامت کا دن صرف لفظ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے اس دن کی معرفت حاصل نہیں کی کہ یہ دن کیسا ہوگا، اس دن کیا ہوگا، اس دن کون کون حاضر ہوں گے اور کیا ہونے والا ہے۔ ہم اس دن کی تیاری کے لیے کیا کر رہے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، بلکہ ہم نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے والی قرار دے کر ایسے اس دنیا میں رہتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہم نے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے، اور ہمیں نہ موت آنی ہے، نہ ہم نے قبر میں جانا ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن پھر ہم دوبارہ معشور ہوں گے۔ زبان سے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی کا یہ علم ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ہم آخرت کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ حالانکہ ہم جو کچھ اس دنیا میں بوئیں گے آخرت میں اس کا صلہ ملے گا، ہم جو کام اس دنیا میں کریں گے آخرت میں ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا، اور وہ رزلٹ، اس کا ثمر کیا ملنے والا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں اور برے کام کرنے والوں کے لیے یہ عذاب ہیں، یہ سزائیں ہیں۔ ہم جزا اور سزا جاننے کے باوجود بھی اس دن کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج اس دن کا تذکرہ، اس دن کا منظر قرآن کریم کی روح سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس دن کو کیسا دن قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحج میں آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے۔ یعنی کیسا دن ہے؟ سورۃ القاریہ میں ارشاد فرمایا اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے، یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے اپنے نقشے میں نہیں رہے گی، اس دنیا کا نقشہ بدل دیا جائے گا۔ سورۃ القمر میں ارشاد ہے وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا، یعنی تلخ ہوگا، ہر بندے کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا، کوئی کسی کا مونس اور مددگار نہیں ہوگا، ہر انسان اپنی تلخی میں ہوگا کہ اس نے حساب دینا ہے، پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ پھر حضور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ النازعات آیت نمبر 34، ہر طرف مصیبت چھا جائے گی، یعنی مصیبت ہی مصیبت ہوگی، نفس و نفسی کی پکار ہوگی، ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، اپنے ہاتھوں میں اپنا اعمال نامہ لیے اپنی باری کے انتظار میں کھڑا ہوگا، انتہائی پریشانی کا عالم ہوگا، کوئی نہ مونس ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اور نہ ہی کسی کی طرف امید ہوگی۔ تو وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ہر طرف مصیبت چھا جائے گی۔ سورۃ الانسان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس دن شر ہر طرف پھیلا ہوگا، یعنی ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارے گناہوں کی ویڈیو ہمارے سامنے چل رہی ہوگی، اور ہم
اپنے شر اپنے گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ایک تصویروں کی صورت میں ہمارے سامنے ہمارے گناہ آئیں گے اور ہم پریشان ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے تو آج ہماری یہ پریشانی کا عالم نہ ہوتا۔ سورہ ابراہیم نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا، یعنی ہر بندہ اپنے خوف اور پریشانی میں ہوگا، کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ وہ ہے آخرت کے دن، وہ ہے قیامت کا دن، وہ ہے یوم حساب، جب ہر بندہ اپنی پریشانی میں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 7 میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ نور آیت نمبر 37 اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائے گی، اتنا شدت ہوگی اس دن۔ قیامت کے منظر قرآن کریم نے جس طرح کھینچا ہے، ہم تعلیمات قرآن سے دور، ہم تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور، ہم دنیاوی لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی محفلوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم گناہ کو انجوائے کر رہے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہمارا تو یہ عالم ہے۔ کیا ہوگا اس دن؟ سورۃ الغافر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، یعنی کلیجے منہ کی طرف آ جائیں گے، اتنا اس دن سخت دن ہوگا گنہگار لوگوں کے لیے جب ان کے کلیجے منہ میں آ جائیں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا، انسان پریشان ہوگا، تیوریاں چڑھی ہوں گی، اپنی اپنی نفسا نفسی ہوگی۔ آج انسان غفلت میں سویا ہوا ہے اور کل یہ انسان ہائے وائے کرے گا کہ کاش کہ اس وقت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، اس دن کی تیاری کرتا، دنیا کی آسائشات کی تیاری میں لگا رہا لیکن آخرت کی تیاری نہ کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا صحیح معنی عبد بنائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کی توبہ